نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے کس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت 56 to 59 میں توبہ نہ کرنے والوں کی حسرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا۔ یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلا دیا اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل ہو رہا۔ یا اللہ تو ہمیں ان حسرت زدہ لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ نیکسٹ آیات میں روز قیامت اچھے اور برے انجام کے متعلق جانتے ہیں۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آیت 62 to 63 میں ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے وہی ہیں، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 64 to 66 میں باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی کی جا رہی ہے۔ کہہ دو کہ کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو؟ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس کی بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ، بے شک شرک نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آیت 67 to 70 میں قیامت کے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا، حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بالو برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار پھونکا جائے تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تجھ سے کچھ چھپا نہیں۔ یا اللہ تو ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا۔ آیت 71 to 72 میں کافروں کے دوزخ میں دھکیلے جانے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے
جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہوں۔ وہ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچ ہو کر رہی۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار۔ اور اب آیت 73 to 74 میں متقیوں کی جنت کی طرف آمد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا، انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے جا چکے ہوں گے، تو عجیب عالم ہوگا، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، یا اللہ تو ہمیں بھی ان جنتیوں کا باسی بنانا۔ اس سورہ کی آخری آیت میں ہم جانیں گے کہ قیامت کے روز فرشتوں کی کیا مصروفیت ہوگی۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک یا رب العالمین، ہر تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں سورہ زمر کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے سورہ مومن کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔